أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورہ حشر کی اس آخری رکوع میں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان صفاتی اسماء کا فائدہ بھی ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ان صفاتی اسماء کا فائدہ بھی ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ ارشاد کہ ہم اسے اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کی حکمت، قرآن کی طاقت اور قرآن کے اندر جو انوار و تجلیات کا جلال ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.
ایک آدمی بڑے آسانی کے ساتھ 10-20 قرآن اپنے سر پر رکھ سکتا ہے. 10-20 قرآن سر پہ رکھ کر وہ میل 2 میل پیدل بھی چل سکتا ہے. قرآن پاک کا اس طرح سروں پر رکھنا اور قرآن پاک کے اندر اس کی جلد کے صفحات کا جو بوجھ ہے اسے برداشت کرنا، یہ معنی پوری نہیں کرتا کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. قرآن پاک کے اندر جو حکمت النظائر بیان کی ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایسی طاقت کہ شعور اس کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتا. شعوری اعتبار سے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے، ایسی تخلیق ہے کہ جس کے بارے میں شعور یہ جانتا ہے کہ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، پہاڑ چٹان ہے، اس میں اگر گھن بھی چلائے جائیں تو وہ اس کے اندر نہ دراڑ پڑتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھن کی وجہ سے آدمی خود زخمی ہو جائے. یہ ایک شعوری بات ہے جو ہر انسان جانتا ہے کہ پہاڑ جو ہے بہت سخت جار ہوتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کو برداشت کر لیتا ہے. وہ شعوری اس کے اندر جو مزاحمت ہے، شعوری اس کے اندر جو سکت ہے، اس کا تذکرہ پہاڑ کے نام سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب قرآن پاک انسان پر نازل ہوا، انسانوں کے لیے نازل ہوا، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ انسانوں کی جس ایجنسی پر، جس انسان کی ذہن اور دماغ کے جس حصے پر قرآن نازل ہوا وہ پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے. اگر انسان پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط نہ ہوتا تو قرآن کے انوار و تجلیات سے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دل کا خاکستر بن جاتا. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہمارے لیے یہ نشاندہی ہے کہ انسان سکت کے اعتبار سے، انسان برداشت کے اعتبار سے پہاڑوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے. دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سر پر 2, 4, 10, 20 رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑتا کہ جتنا ایک بوری وزن اٹھانے سے آدمی کی بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس کی ٹانگیں کب کبانے لگتی ہیں. تو اس کا یہ مفہوم نکلا کہ ہم جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم جس طرح قرآن کو شعوری طور پر دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی حکمت، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے انوار سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن محض صفحات پر لکھے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے اور جو حکمت ہے اس کا نام قرآن ہے. الفاظ کی جادوگری ہے کہ اگر آپ کسی آدمی سے شیریں الحان سے بات کریں، خوش گفتاری سے پیش آئے تو الفاظ کا اثر انسان کے دماغ پر اچھا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نفرت سے، حقارت سے، کرخت آواز سے بات کریں
تو الفاظ کا اثر خراب مرتب ہوتا ہے، انسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو آواز الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الفاظ آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الامثال، کہ ہم بھی مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ سوچ و بچار کریں اور تفکر کریں. تو قرآن کی طاقت کا اندازہ کرنا، قرآن کی حکمت سے فائدہ اٹھانا، قرآن کے الفاظ کے اندر جو انوار و تجلیات کام کر رہے ہیں ان کو دیکھنا، سمجھنا اور ان الفاظ کی روشنی سے اپنے اندر جگمگاتی دنیا کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر تفکر کا پیٹرن تخلیق ہوتا ہے. اگر تفکر کا پیٹرن ہمارے اندر نہیں بنے گا تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر ہمارے اندر سوچ، سمجھ، بصارت، بصیرت پیدا نہیں ہوگی، قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آج کی یہ آپ کی جو ورکشاپ تھی، اس میں جتنے بھی گھنٹے آپ کو ملے یہ سارا وقت آپ نے سوچ، بچار اور تفکر میں پورا کیا. یہی تفکر اگر ہم اپنی زندگی پر محیط کر لیں اور یہ چند گھنٹوں کا تفکر ہماری زندگی کا احاطہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہمارے اندر تفکر کا ایسا پیٹرن بن جائے گا کہ جس پیٹرن میں اتنی طاقت اور سکت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو برداشت کر لیتا ہے، اس قرآن کو برداشت کر لیتا ہے جس قرآن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تجزیہ رنگ و نور کے تحت آج کی ورکشاپ بلا شبہ سوچ، ریسرچ اور تفکر کی ایک مثالی نشست تھی. یہ مثالی نشست ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پورا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے کہ انسان تفکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی تفکر کو اپنا شعار بنائیں گے، تفکر کے لیے وقت نکالیں گے اس وقت تک جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی حکمت کو پوری طرح سمجھ سکیں. آپ حضرات نے اللہ کے نام پر جس طرح وقت نکالا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ایک جذبہ ہے، جہد ہے، کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے لیے میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اور اس جدوجہد میں انسان کی اپنی ذات انوالو نہیں ہوتی، صرف اللہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ راستوں کی ہدایت بخشتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو خلوص دل سے، ایثار سے، اپنی ذات سے ہٹ کر اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لازم کر لیا ہے کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا کریں گے.
راستوں کی ہدایت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے کوئی ایک راستہ متعین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہستی ہے. کسی لامحدود ہستی تک پہنچنے کے لیے کسی ایک راستے کا تعین نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک بہت بڑا شہر ہے، اس ایک بڑے شہر کے لیے کوئی ایک راستہ متعین نہیں ہوتا، بہت سارے راستے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اپنے لیے متعین کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین فرمایا ہے، وہ دین ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں تفکر کی راہیں انسانی ذہن کے اندر سے نکلتی ہیں اور انسان اس دین مبین کے راستے پر، شاہراہ پر چل کر بے شمار چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے، پگڈنڈیوں سے، گلیوں سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کا سراغ ملتا ہے. ورکشاپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوں اور انسان کے اندر سکت پیدا ہو، انسان کے اندر شعوری محدودیت جو ہے وہ لامحدودیت کا سفر شروع کرتے ہیں. میں نے کچھ دیر آپ حضرات میں رہ کر یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ جتنے بھی لوگ افہام و تفہیم میں لگے ہوئے تھے، اللہ کا فضل و کرم سے ان کا سوال کے اوپر، جواب کے اوپر یا لفظوں کی معنی اور مفہوم کے اوپر ارتکاز تھا. ان کے ذہن میں ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکشاپ کی یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسلسل 2.5 یا 3 گھنٹے ایک ذہن ہو کر ایک نقطے پر توجہ مرکوز رہے. میرے حساب سے یہ ورکشاپ کامیاب رہی. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکت بڑھی، شعور کی جو درماندگی تھی وہ کم ہوئی اور آپ کے دل میں اور دماغ میں ایسے روزن کھلے جس روزن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی و انوارات کا انعکاس ملا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی کو ان طرزوں پر گزاریں جو طرز انبیاء علیہ السلام سے ہمیں منتقل ہوئی، اور وہ زندگی کی طرزیں صرف اور صرف تفکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہے. انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر چل کھڑے ہوئے، اور جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر قدم بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں. جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر میری طرف لپکتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضور قلندر بابا اولی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم 1 قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف آئے گا. یعنی 1 قدم ہم نے بڑھایا، 2 قدم اللہ آیا. اصل میں 1 قدم کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے 3 قدم قریب ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کی طرف لپک کر چلیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ
ہماری طرف دوڑ کر آئے گا. دوڑ کر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دوڑتے ہیں جیسے زمین پر ہم دوڑتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا رشتہ اور تعلق ٹائم اسپیس کے تحت ہو جائے گا. دوڑنے کا مطلب قربت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنے آپ سے قریب ہے وہ قربت آپ کے اوپر کھل جائے گی. آپ یہ دیکھنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا قریب ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قربت کا تعلق ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح آپ کو متوجہ کیا ہے کہ تم لوگ اس قدر نادان اور بیوقوف ہو کہ میں تمہارے اندر ہوں اور تم مجھے دیکھتے نہیں ہو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے نہیں ہو. جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ظاہری دنیا سے ہٹ کر باطنی دنیا کا سفر اختیار کر لیا ہے. نظریہ رنگ و نور کی اس ورکشاپ میں، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے اور اسے یقین کا درجہ حاصل کر لیا ہے کہ اس ورکشاپ میں شریک تمام عظیمی بہن بھائی صراط مستقیم پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم اسپیس کی حد بندیوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹائم اسپیس کے بارے میں میں بس ابھی ختم کر رہا ہوں. ٹائم اسپیس کے بارے میں کافی یہاں میں نے سنا، ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی لوگوں نے باتیں کی. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ٹائم اسپیس کیا چیز ہے. انسان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں. کھانا پینا چلنا پھرنا، حرکت کے علاوہ انسان کی زندگی کیا؟ کائنات کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر اربوں خربوں سنکھوں افراد ہیں، افراد سے مراد سورج ایک فرد ہے، چاند ایک فرد ہے، ستارے الگ الگ افراد ہیں، جنات ایک فرد ہے، فرشتے ایک فرد ہے. اربوں خربوں سنکھوں افراد میں سے اگر کوئی ایک فرد رک جائے تو کائناتی سسٹم ٹوٹ جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، ان کا عمل درآمد رک جائے گا. کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے. جب کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے تو کائنات میں سب سے برگزیدہ، سب سے اشرف مخلوق انسان، وہ بھی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں. ایک انسان دو پیروں سے زمین پر چلتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک پیر وہ اٹھاتا ہے، دوسرا پیر زمین پر رہتا ہے. تو پہلا پیر اٹھا کر جب وہ زمین پر رکھتا ہے تو اس کو حرکت کے دو تعینات سے گزرنا پڑتا ہے. حرکت کے ایک تعین یہ ہے کہ کشش ثقل کے تحت اسے زمین پر پیر رکھنا ہوتا ہے. حرکت کا دوسرا تعین یہ ہے کشش ثقل میں داخل ہونے کے لیے اسے پیر اٹھا کر خلا میں کچھ وقفے کے لیے رکنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ایک پیر اٹھ کر جب دوسرا پیر زمین پر پڑتا ہے تو دراصل وہ زمین کے اوپر نہیں چل رہا ہے، وہ خلا میں چہل قدمی کر رہا ہے. اگر خلا نہیں ہوگا
تو حرکت نہیں ہوگی. حرکت کے لیے خلا کا ہونا ضروری ہے. ساتھ ساتھ خلا کے ساتھ ساتھ کشش ثقل کا ہونا بھی ضروری ہے. جب انسان دو پیروں سے چلتا ہے، ایک پیر اس کا یہاں رکھا ہوا ہے، دوسرا پیر ایسے، کہ یہ پیر جو ہے، یہ دونوں پیر جہاں زمین پر رکھے ہوئے ہیں یہ اسپیس ہے. اور جب ایک پیر اٹھاتا ہے آدمی تو ایک پیر اٹھانے کے اور پیر رکھنے کے درمیان میں جو خلا ہے یہ زمانیت ہے. انسان زمانیت اور مکانیت دو دائروں میں حرکت کرتا ہے، اور جہاں کہیں سے ثقل نہیں ہے، خلا ہے، وہ سب زمانیت ہے. اور جہاں کہیں سے ثقل ہے اور زمانیت سے انسان کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خلا میں نہیں ہوں، وہ سب زمانیت ہے. زمانیت اللہ ہے، زمانیت خالق ہے، مکانیت مخلوق ہے.